अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ग़रामी क़दर नाज़रीन व सामईन, हमने गैर मुक़ल्लिदीन का चैलेंज मुनाज़रा आज कबूल किया था। जैसा कि जानने वाले अहबाब जानते हैं, गैर मुक़ल्लिदीन ने कहा था कि हमारे बारे में कि अदल्लु मिनल यहूदी वन नसारा, ये यहूद नसारा से ज़्यादा गुमराह हैं। तो हमने इस पर चैलेंज मुनाज़रा कबूल किया। हमने कहा कि ये तो बड़ा मसला है, किसी का यहूद नसारा से बदतर होना ये तो कि कुफर ईमान का मसला है। तो इस पर हम मुनाज़रा पहले कर लेते हैं, बकिया बातें बाद में होंगी। अब अभी दावत हक़ ने यानी इतने मिनट पहले इस पेज ने, जो इस नाम से पेज इनका चलता है, इसने पहले ये कुछ मिनट की 13 मिनट के करीब है ये वीडियो, ये यहाँ से भी 1 मिनट इसका हो रहा है, इसीलिए ये सिर्फ 12 मिनट दिखा रहे हैं। तो इन्होंने इस पर ये अपलोड कर दी। इस वीडियो का खुलासा ये है कि मिस्त्री साहब की हवा निकल चुकी है और मिस्त्री साहब बात करने के मूड में नहीं है। मिस्त्री साहब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और उनकी बातों से लग रहा है कि वो बिल्कुल सहम चुके हैं। मिस्त्री साहब का कहना यह है कि हमारा असलन ये दावा नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले बड़े ठोके वास्ते कहते थे अदल्लु मिनल यहूदी वन नसारा। अब हमने चैलेंज कबूल किया तो इनके हवा निकल गई और क्या कहते हैं, कहते हैं असलन हमारा ये दावा नहीं है, बल्कि ये तो मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था। देखिए, अगर आपका ये असलन दावा नहीं था बल्कि ये मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला की बात थी, हमारा सीधा सा सवाल है, अहले इंसाफ समझे, आपने ये जो मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला की बात पेश की थी, ये आपने मान के पेश की थी या न मान के पेश की थी? यानी आप इस बात को सही समझते थे या गलत समझते थे? अगर आप खुद इस बात को गलत समझते थे, अगर आप खुद इस बात को गलत समझते थे तो फिर आपने पेश क्यों की? और अगर आप इस बात को सही समझते थे तो फिर आप किस बुनियाद पर इसको सही समझते थे? आप किसी दलील की बुनियाद पर इसको सही समझते थे या आप जो है बग़ैर दलील इसको सही समझते थे? अगर आप दलील की बुनियाद पर इसको सही समझते थे तो वो दलील पेश करें, और अगर आप बिला दलील इसको सही समझते थे फिर तो ये तकलीद है और आप मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला के मुक़ल्लिद हो गए हैं, और वो भी कुफ्र ईमान जैसे मसले में। और तकलीद तो इज्तिहादी मसाइल में होती है। आप मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला के मुक़ल्लिद हो गए, वो भी कुफ्र के फतवे के अंदर। अगर आप कहते हैं हमने मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला की बात किसी शरई दलील से मांगी थी, तो उसी शरई दलील पर तो मुनाज़रा होना था कि आप वो शरई दलील पेश करें ताकि हम उसको देख सकें। लेकिन बहरहाल छोड़ दीजिए, आपकी हवा निकल चुकी है। तो मेरा सवाल कायम है, आपने मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला की ये बात मानी थी या गलत समझी थी? अगर गलत समझी थी तो जो बात आप खुद गलत समझते थे उसको मुसलमान अवाम के सामने पेश करके क्यों धोखा दिया? और अगर आप सही समझते हैं, सही समझते थे तो बिला दलील समझते थे या बा दलील समझते थे? अगर बा दलील समझते थे तो वो दलील पेश करो, और अगर बिला दलील समझते थे तो बिला दलील आपने किसी पर ऐसी बात क्यों थोपी कि जिसमें आप मुल्ला अली कारी के मुक़ल्लिद महज़ हो गए? ये मेरा सवाल अब भी कायम है। बहरहाल इस पर इनकी हवा निकल चुकी है। ये कहते हैं हम इस पर मुनाज़रा नहीं करते, अदल्लु मिनल यहूदी वन नसारा इन्होंने कहना शुरू कर दिया था। अब इस पर से भाग चुका है। जहाँ तक बात है मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला की इस बात की, तो अगर सिर्फ लफ्ज़ वहदतुल वजूद के आने से और तशरीह न देखने से आप फतवा लगा देंगे और कहेंगे कि लफ्ज़ वहदतुल वजूद आने से आदमी बंदा काफिर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा फतवे कुफ्र तो फिर आपके काजी शौकानी पर लगता है, आपके अब्बों पर लगेगा, रूहानी अब्बों पर, काजी शौकानी पर लगेगा, नवाब सिद्दीक हसन खान पर लगेगा। ऐसा कुफ्र का फतवा वहीदुज़्ज़मा पर लगेगा, मियां नज़ीर हुसैन पर लगेगा, फतावा सनाया वाले पर लगेगा। ऐसा कुफ्र का फतवा जो है ये तो फिर वो सनाउल्लाह पर लगेगा, आपके बड़े बड़े बाबों पर लगेगा। वो सारे गए। अगर यही मसला है जो आपने इबारत इस किताब से पेश की है तो फिर तो आपके अब्बा जान इस इबारत के मुताबिक काफिर हो गए, यानी उन पर कुफ्र आएगा और वो कुफरिया के अकायद वाले हो गए। और अगर आप ये कहेंगे कि नहीं हम तो इस इबारत को नहीं मानते, तो फिर आपने ऐसी इबारत पेश करके लोगों को क्यों धोखा दिया जिसे आप खुद नहीं मानते? बहरहाल एक बात ये हो गई। अब इसने क्या बहाना बनाया है? अच्छा, एक बात इसमें ये कही है, कहता है रमज़ान के अंदर खामोश थे। अरे खामोश नहीं थे, तुम्हें पीट रहे थे। रफ़ियाबाद की मस्जिद में से तुम्हें हनफी अवाम ने तुम्हारे आदमी को वहाँ से घसीट के बाहर निकाला, इसे तुम बैठना कहते हो? जो वो क्या कहते हैं, तो लिहाजा मैं ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, खिरद का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरद, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। तो हम आपको पीट रहे थे, और वैसे मैंने नहीं पीटा, वहाँ के मोहल्ले के अवाम ने पीटा, और मैं इसका कायल नहीं कि किसी को ऐसे पीटा जाए, लेकिन वो बड़ा बेशरम आदमी था, बड़ा बेहया आदमी था, तो वहाँ मोहल्ले वालों ने उसे पीट दिया। और जहाँ जहाँ तुम बेअदबी करोगे, ऐसी ख़राब हरकतें करोगे, वहाँ तुम्हें लोग पीटते रहेंगे, इंशाल्लाह पीटते रहेंगे, बिफज़िल्लाह पीटते रहेंगे, बिहम्दिल्लाह ताला पीटते रहेंगे। इंसान के बच्चे बन के जियोगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, हम उसके कायल नहीं, हम अमन अमान के साथ दलाइल की बात करते हैं और माकूल बातें करते हैं। अब चलिए आगे। फिर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि नहीं हमारा दावा है कि अहले सुन्नत वल जमात से बाहर है, तो इस इबारत से तो आप फिर गए ना,
اس عبارت سے تو آپ پھر گئے کہ یہ جو الرد علی القائلین بوحدۃ الوجود ات پہ کت کرنے رودین سا کوٹ کہین اور وناجر مونڈ وہ کرنے بے شک ات اندر ات ویڈیوز اندر چم لاجم تم مونڈ وہ کرنے بھائی یعنی ہم تو دعا دیں گے اللہ تمہیں ہدایت دے، تو ایم لاجم خطرناک وہ اندر کرنے کیا ہوگا اس سے؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا انشاءاللہ، تو جہاں تک بات ہے کہ یہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت سے باہر ہیں، تو چلو بھائی تمہارا یہ آخری بہانہ بھی ختم، چلو اسی پر مناظرہ کر لیتے ہیں۔ 2 تاریخ اگلے ہفتے کے اندر تاریخ دینا، اور میری رائے یہ ہے کہ جو آئندہ اتوار آئے گی، یعنی اس اتوار کے بعد جو آئندہ اتوار آئے گی اس اتوار کو تم تاریخ دے دو، اور اسی میں جلدی کرنا ہے، آگے پر مسئلہ نہیں، کیونکہ پھر ہمیں مدرسے جانا ہے تو پھر ہمیں وقت نہیں ملے گا، پھر جب ہم مدرسے جائیں گے پھر بھونکنا شروع کر دو گے کہ جی اب آؤ اب آؤ، ہم تمہاری عادات سے واقف ہیں۔ یہ کچھ دن میرے یعنی ابھی ہیں یہیں، لہٰذا ان دنوں میں مسئلہ ختم کرو، تو آؤ اور ہم سے بات کرو، اور جو تم نے کہا کہ اہل سنت والجماعت سے ہم باہر سمجھتے ہیں، چلو اسی پر بات کر دو، لیکن وہاں یہ بات میں اٹھاؤں گا، یاد رکھنا، وہاں تم نے کہا نا بھولتے نہیں، ہم بھی نہیں بھولتے بفضل اللہ، یہ جو ہے نا یہ بات، یہ جو تم نے پیش کیا رد علی القائلین، یہ میں وہاں اٹھاؤں گا اور میں تم سے پوچھوں گا اس عبارت کے بارے میں۔ وحدت الوجود تم نے اتنا بڑا مسئلہ بنا رکھا ہے، آج تم اس مسئلے سے پھر گئے، تم کہتے اہل سنت سے باہر، مسئلہ وحدت الوجود پر پہلے گفتگو کرو، تم نے اس کو جو کفر شرک کی بات شروع کی تھی، اس پر بات شروع کرو وحدت الوجود پر، ہم تمہیں بتائیں گے تمہارے اکابرین وحدت الوجودی ہیں، اور ان پر فتویٰ نہ لگانے کی صورت میں علی زئی کے مطابق تم سب وحدت الوجودی ہو۔ لہٰذا ہم نے بات عرض کرتے ہیں کہ اس پر اب وحدت الوجود پر تم تو کہتے تھے ہندو ثابت کریں گے، اب کیوں ڈر رہے ہو؟ وحدت الوجود پر گفتگو کرو، اور وہاں تم نے کہا کہ اب تم کہہ رہے ہو کہ اہل سنت والجماعت سے باہر ثابت کریں گے، چلو آؤ اسی پر گفتگو کر لو، 2 آئندہ تاریخ بٹمالوں سے باہر جگہ دو۔ تم تو کہہ رہے تھے کھانے پکائیں گے اپنے گھر میں، تو پکاؤ اپنے لیے پکاؤ، ہم خود کھا کر کے آئیں گے، گمراہوں کے یہاں کیا کھائیں؟ تو آپ ایک بات کریں، آپ تاریخ دیں اگلے ہفتے، اور میری رائے ہے کہ آئندہ اتوار کو تاریخ دیں تاکہ ہم بیٹھ کر گفتگو کر سکیں۔ تم نے کہا اہل سنت سے باہر ثابت کریں گے تو کرو، اور یہ بات یاد رکھنا، دیوبندی علماء دیوبند کے بارے میں جب کہو گے اہل سنت سے باہر ہیں، تو یہ کسی کی ذاتی بات سے دیوبندی اہل سنت سے باہر نہیں ہوں گے، یہ بھول خیال کر جو اپنے دماغ اندر، بلکہ تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ دیوبندی کیوں ہے، یعنی اگر تم کہتے ہو کہ یہ اہل سنت سے باہر ہیں تو کیوں کہتے ہو؟ انہوں نے ضروریات اہل سنت میں سے کس ضرورت کا انکار کیا؟ یا تو تمہیں دکھانا پڑے گا کہ یہ فلاں عقیدہ رکھتے ہیں، اور اس عقیدے کے بارے میں پھر کتاب و سنت سے، قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت کرنا پڑے گا کہ اس عقیدے کا حامل اہل سنت سے باہر ہے، یا ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ چیز ضروریات اہل سنت میں سے ہے، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے، اور دیوبندیوں کے اندر یہ عقیدہ نہیں پایا جا رہا، کتاب و سنت سے عقیدے کا ثبوت دینا پڑے گا، دیوبندیوں کی کتب سے اور اس کی وہ بتانا پڑے گا کہ ان کے اندر یہ عقیدہ پایا جا رہا ہے یا عقیدہ نہیں پایا جا، یعنی عقیدہ نہیں پایا جا رہا، لہٰذا اہل سنت سے باہر ہے۔ اس طرح ہوگا شرعی دلائل سے، تمہیں ضروریات اہل سنت کا یعنی میں سے کسی ضرورت کا تعین کرنا ہوگا، اور پھر ہمارے اندر دکھانا پڑے گا کہ یہ ساقط ہے ان سے، یا کسی ایسے عقیدے کا اس بات ہمارے اندر ثابت کرنا پڑے گا، یعنی ہونا ہمارے اندر ثابت کرنا پڑے گا کہ ہمارے اندر اس کا اس بات دکھانا پڑے گا کہ جو اہل سنت سے اخراج کا سبب بن رہا ہو۔ لوگوں کے فتووں سے ہم اہل سنت سے باہر نہیں جائیں گے، ویسے فتوے تو وہ ایک دوسرے کے خلاف دے چکے ہیں، اور جہاں تک تم کہتے ہو لجنہ دائمہ لجنہ دائمہ لجنہ دائمہ، میں تمہیں اس فتاوی لجنہ دائمہ سے اس سے تمہارے سارے فرقے کو لعنتی ثابت کروں گا۔ پھر سنو، میں لجنہ دائمہ سے تمہارے سارے فرقے کو لعنتی ثابت کروں گا، آؤ میں تمہیں بتاؤں گا لجنہ دائمہ میں کیا لکھا ہے، اور دیگر وہاں وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں لوگوں کے فتووں، اور تم تو اب پھر گئے۔ دیکھو میں نے کہا الرد علی القائلین بوحدۃ الوجود، اس پر بات کرو، تو آپ پھر گئے، آپ ڈر گئے، لیکن میں اپنی، اور آپ نے کہا اصلا ہمارا یہ فتویٰ نہیں، ملا علی قاری نے کہا، میں کہتا ہوں لجنہ دائمہ سے ثابت ہو رہا ہے، اور میں بھی کہہ رہا ہوں، میں بھی اصلا یہی کہہ رہا ہوں، میں تمہاری طرح نہیں ڈرتا، میں بھی اصلا یہی کہہ رہا ہوں کہ تمہارا فرقہ لعنتی فرقہ ہے، ملعون فرقہ ہے، یہ لجنہ دائمہ سے بھی ثابت کروں گا، اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں۔ بات سمجھ آئی؟ لہٰذا یہ ایک بات ہے، تم نے کہا اہل سنت والجماعت سے باہر، آؤ اسی پر بات کر لو۔ اب اس نے بہانہ کہتا ہے نعمان شرائط سے بھاگتا ہے، ارے عقل کے اندھے، تم نے شاید میری ساری آڈیو سنی نہیں ہے، یا تو سنی نہیں، یا تو سنی ہے سمجھی نہیں، یا سمجھی بھی ہے لیکن تو پاگل بنتے ہو۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ ابتدا کے اندر اس پر کچھ بات کر دیں گے، شرائط میں سارا دن تھوڑے دے دیں گے۔ میں نے یہ جو کہا تھا نا کہ جو تمہارے ابتدا کے اندر اگر کچھ معقول باتیں ہوئیں تو ان پر بات کر لیں گے، تو کیا ہے وہ اگر وہ کچھ ہوئی تو انہی کو تعبیر سے کر رہا تھا نا کہ یہ موسیقیاں تھے کیا، یعنی یہ کچھ رٹا لگا رکھا ہے کچھ باتوں کا، تو انہی کے بارے میں الفاظ سے ان کو تعبیر کر رہا تھا۔
لیکن یا تو تم سمجھے نہیں یا سمجھ کر پاگل بنے. لہٰذا آپ ایک کام کریں. میں کب بھاگا؟ میں تو کہہ رہا ہوں پہلے ان پر بات ہوگی لیکن صرف انہی پر نہیں. آپ مناظرے سے بھاگ رہے، میں شرائط سے نہیں بھاگ رہا. میں کہہ رہا ہوں ابتدا کے اندر آپ نے جو گفتگو کرنی ہے وہ کب ہو. 1-2 باتیں تم نے کہنی ہے، 3 باتیں کہنی ہے، 4 باتیں کہنی ہے، وہ تم پہلی ٹرن میں کہہ دو، میں اپنی ٹرن میں اس کی وضاحت کر دوں گا، پھر آگے بات چلے گی. تم بھاگ رہے ہو، تم ان 2-3 باتوں کا بہانہ کر کے بقیہ بات سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں تمہیں جو ابتدائی بات کرنی ہے وہ بھی کر لو اور اس کے بعد مناظرہ بھی وہی ہوگا، اگلی ٹرنوں سے بات شروع ہو جائے گی. تم مناظرے سے بھاگ رہے ہو، میں کب بھاگا شرائط سے؟ میں نے کہا ابتدا میں تم نے بات کرنی ہے وہ کر لیں گے، تم اپنی ٹرن میں بات کر دو، ہم اپنی ٹرن میں کر دیں گے. لوگ خود دیکھ لیں گے. دیکھیے لائیو چلے گا انشاءاللہ. تم اپنی ٹرن میں بات کرو گے، میں اپنی ٹرن میں بات کریں گے. لوگ تو پاگل نہیں ہیں، لوگ تو سنیں گے، لوگ سمجھیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے اور نعمان کیا کہہ رہا ہے، مستری کیا کہہ رہا ہے اور نعمان کیا کہہ رہا ہے. لوگ سمجھ جائیں گے. تمہیں پریشانی کیا ہے؟ لوگوں کو فیصلہ کرنے دو. لہٰذا آپ ایک کام کریں، آپ تاریخ دیں. آپ تاریخ دیں، میں تمہیں بتاؤں گا علم کسے کہتے ہیں، مطالعہ کسے کہتے ہیں، حوالہ جات کہتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھنا، لوگوں کے حوالہ جات سے ہم اہل سنت سے باہر ثابت نہیں ہوں گے. اگلے ہفتے کے اندر تاریخ تمہیں میں سارا بتاؤں گا اور تمہیں میں بتاؤں گا کہ مسائل کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں. لہٰذا ہم بھی منتظر ہیں. بہانہ بنایا تھا کہ یہ اہل سنت سے باہر، یہ ہم نے الرد علی القائلین بوحدۃ الوجود، اس سے تو یہ پھر گیا، اس سے یہ ڈر گیا. اب چلو یہ بھی ہم زیر بحث وہاں لائیں گے. تم نے وہ دعویٰ کیا ہے تو چلو آؤ اس پر ہم بات کر لیں گے. تاریخ دو، جگہ دو، بٹمالوں سے باہر جگہ دو، ہم آ کر کے تمہیں بتائیں گے کہ باتیں کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں. اللہ پاک تمہیں ہدایت نصیب فرمائے. چلو مت شرمون وہ کرمت عیش کرو دعا، اللہ پاک کرنے ہدایت نصیب، اور ہدایت نصیب فرما کر اللہ پاک سب غیر مقلوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک انہیں جو ہے پھر ہدایت نصیب فرما کر جنت نصیب فرمائے. ہم منتظر رہیں گے. اور بھاگنے کے بہانے مت بنا. ہم تجھے بتائیں گے کہ مسائل کیا ہیں کیا نہیں ہیں. وہاں میں تمہیں بتاؤں گا دیوبندی کسے کہا جاتا ہے. تو تم تاریخ دے دو. اللہ پاک تمہیں ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.